الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہی وہ بد نصیب اور بد وقت ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اور مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا۔ اب کون سی چیز ہے جو ان کو عذاب سے بچائے گی؟ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حق کے ساتھ اتاری، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اختلاف کرتے ہیں وہ پرلے درجے کے جھگڑالو ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے رحمت اور نعمت بنا کر بھیجا، اور ساری مخلوق کی بھلائی، بہبود اور بہتری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستہ کر دی۔ اس لیے حکم ہوا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اس رحمت اور نعمت سے مخلوق خدا کو دور رکھنے کی کوشش کی اور گمراہ کیا یا کسی حقیقت کو چھپایا، اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں پر سب سے زیادہ ناراضگی ہوئی۔ یہی ان کا سب سے بڑا جرم اور گناہ بن گیا، اور اسی بنا پر یہ لوگ عذاب کے حقدار بنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری مخلوق خدا کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے کے لیے اور مخلوق اور خالق کا رشتہ جوڑنے کے لیے تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی۔ جو لوگ اس حقیقت کو پہچان لیں اور صراط مستقیم پر آ جائیں تو ان کے دونوں جہان سنور جائیں گے، دونوں جہانوں کے غموں سے انہیں نجات حاصل ہو جائے گی، اور دونوں جہانوں کی خوشیاں انہیں حاصل ہو جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی اپنی مخلوق پر اس لیے ہے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، اور اپنی مخلوق پر بہت ہی مہربان ہے۔ وہ ہر لحاظ سے اپنی مخلوق کی بہتری چاہتا ہے اور انہیں اپنی نعمت اور رحمت سے نوازتا ہے۔ جو لوگ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے پر مخلوق کو گامزن کرتے ہیں ان کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی عبادت میں داخل ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت ایسے لوگ موجود تھے جو اس حقیقت سے واقف تھے۔ یہود و نصارہ کے رہنما علماء بھی تھے اور مشائخ بھی تھے، لیکن نفسانی خواہشات اور لالچ کی وجہ سے ان کے اندر یہ ڈر اور خوف پیدا ہو گیا تھا کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری ہم نے لوگوں کو بتا دی تو یہ سارے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے اور ہماری کوئی وقت نہیں رہے گی۔ اس ڈر اور خوف سے انہوں نے کتب سماوی میں موجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری کو چھپا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو سب سے برا دھندا قرار دیا اور یہ حکم فرمایا کہ ان کا یہ غلط خیال ہے کہ انہوں نے دولت حاصل کر کے نفع کمایا ہے۔ دراصل انہوں نے آگ کمائی ہے جو ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں جلائے گی۔ ان کی بھلائی اس میں تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے واقف کرتے اور اللہ تعالیٰ کے اعلان سے ان کو باخبر کرتے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھاتے، اللہ تعالیٰ کے راستے پر آتے اور نیک عمل کرتے تاکہ ان کو ثواب ملتا، ان کے گناہ معاف ہو جاتے اور یہ دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہو جاتے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے اسی عمل کے متعلق وضاحت سے فرما رہا ہے کہ جو لوگ جو عمل بد انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوشخبری لوگوں سے چھپائی، اس رحمت اور نعمت سے لوگوں کو محروم کرنے کی کوشش کی، اپنے خیال میں انہوں نے بہت اچھی تجارت کی کہ آخرت کے بدلے انہوں نے دنیا کمائی، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک انہوں نے بہت بری تجارت کی، اس لیے کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اس کو یہ مانتے اور لوگوں کو بھی اس سے باخبر کرتے تاکہ وہ تمام لوگ دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچ جاتے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہوتے، لیکن انہوں نے دنیا اور آخرت میں ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ اپنی اسی گمراہی کی بنا پر خود بھی اس نعمت سے دور ہوئے اور لوگوں کو بھی اس نعمت سے دور کیا،
اور گناہ کے مرتکب ہوئے، اور اسی طرح خدا کے عذاب کے حقدار بنے۔ ان کے حال کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اتنی دلیری سے بخشش کے بدلے میں عذاب اور گمراہی خریدی، انہیں اب کوئی چیز دوزخ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ عین حقیقت تو یہ ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی اس بات کا حقدار ہے کہ ساری مخلوق اس کا شکر ادا کرے اور اس کی عبادت کرے۔ پہلے ان یہود و نصارہ کے پاس جو کتابیں موجود تھیں سب میں یہی حقیقت موجود تھی، لیکن انہوں نے ان کتابوں اور اس کتاب قرآن مجید میں جو ان کتابوں کی تصدیق کے لیے آئی تھی اختلافات کرنے شروع کر دیے۔ بجائے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے اپنے غلط خیالات، اپنی خواہشات اور اپنے من مانے فیصلوں کی اتباع کر کے خائب و خاسر ہو کر دنیا سے چلے گئے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے سرشاد پاک سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مالک الملک اپنی مخلوق کی بہتری سب سے زیادہ چاہتا ہے۔ جو شخص مالک کی مخلوق کی بہتری چاہتا ہے اور اس کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو عبادت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اس لیے وصلی علی اللہ و تقرب الی اللہ کا سبب بنا دیتا ہے، اور مالک الملک اسے جزا عطا فرماتا ہے۔ جو شخص مالک کی مخلوق سے دشمنی کرتا ہے اور اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، وہ اپنے عمل سے سب سے بڑا گناہ گار اور اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ ناراضگی کا باعث بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو دنیا کی فنا پذیری کی وجہ سے اس سے متنفر ہو جاتے ہیں، انہیں بخوبی علم ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا بہت عارضی ہے، جہاں سے ہر صورت ہم نے جانا ہے، اور اس کی ہر چیز جو ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے دراصل اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی ہے۔ تو پھر اس دنیا سے انہیں نفرت ہو جاتی ہے۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ دنیا فنا پذیر ہے، یہ عارضی ہے، لیکن یہ علم الیقین ہے، یہ یقین کا ایک ادنا سا درجہ ہے۔ یہ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ دنیا فنا پذیر ہے، اور یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح ہر انسان کو معلوم بالکل یقین ہے کہ آگ جلا دیتی ہے، اس یقین سے جو اعلیٰ درجہ ہے وہ عین الیقین کا درجہ ہے۔ انسان دیکھ رہا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی انگلی آگ میں ڈالی ہے، اس کی انگلی جل گئی ہے، یعنی اسے پہلے یقین تھا کہ آگ جلا دے گی، پھر اس نے دیکھا کہ انگلی خود آگ میں ڈالی اور وہ جل گئی۔ یہ سب سے پختہ یقین ہے کہ انسان نے سنا ہوا تھا کہ آگ جلا دیتی ہے، پھر اس نے اپنی آنکھوں سے انگلی جلتے ہوئے دیکھی، اور پھر اس نے اس درد کی کیفیت کو محسوس کیا۔ ایسا انسان جس کو حق الیقین نصیب ہو جائے، وہ ایک ایسے عمل کے لیے تیار ہو جاتا ہے جس سے کوئی چیز اسے باز نہیں رکھ سکتی۔ تو ایسا انسان جسے دنیا سے نفرت اس وجہ سے ہو جائے کہ اس کی فنا پذیری کے متعلق اسے حق الیقین ہے، نہ کسی وجہ سے ہی ہو جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا متلاشی ہو جاتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا متلاشی ہوتا ہے وہ اس سے دوستی اور غلامی کی خواہش رکھتا ہے۔ اس لیے ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرے، کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی کی عبادت کا محتاج ہے، نہ کسی کی دولت کا محتاج ہے، نہ ہی کسی کے عمل کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پیاری ہے کیونکہ وہ رب ہے، اور ربوبیت کا ادنا ترین درجہ والدین میں رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے والدین اپنی اولاد پر جان مال ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں داخل ہو جاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ کے راستے پر لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلا ایک آدمی بادشاہ سے دوستی کرنا چاہتا ہے، لیکن بادشاہ کے محل تک جانے کی رسائی ناممکن ہے، تو اس لیے صرف ایک ہی راستہ کھلا ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ کے محل تک رسائی کے بجائے بادشاہ کے اسبل کی طرف رخ کرے اور بادشاہ کے جانوروں کی خدمت کرے۔ وہ بادشاہ چاہے کتنے ہی بڑے رتبے والا ہو، وہ ضرور اپنے جانوروں کو دیکھنے آئے گا۔ جب وہ دیکھے گا کہ اس کے جانوروں کی بڑی اچھی خدمت ہو رہی ہے تو وہ ضرور پوچھے گا کہ میرے جانوروں کی خدمت کس نے کی؟ تو لوگ بتائیں گے کہ وہ دور جو نادار گندے کپڑوں والا مسکین بیٹھا ہوا ہے، اس نے آپ کے جانوروں کی خدمت کی ہے۔ چاہے بادشاہ کتنی ہی شان والا کیوں نہ ہو، ضرور اس کے دل میں اس کی محبت آ جائے گی اور آقائی اور غلامی کا تعلق پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح مالک الملک
اپنے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے جو مخلوق خدا کا خالق سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑتا ہے، کیونکہ یہ مخلوق خدا کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ خدمت تو یہ بھی ہے کہ کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا دو، کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں تو اسے کپڑے پہنا دو، لیکن یہ ادنا خدمت ہے کیونکہ وہ پھر بھوکا ہو جائے گا، کپڑے دوبارہ پھٹ جائیں گے۔ لیکن اگر اس کی یہ خدمت ہوگی کہ اس کا سر پکڑ کر کیسے خزانے کی طرف لایا جائے یا ایسے دروازے پر رکھ دیا جائے جہاں سارے جہانوں کی دولتیں ہوں، یعنی مخلوق خدا کو خالق کی طرف متوجہ کر دیا جائے، تو وہ مخلوق دونوں جہانوں سے باخبر ہو جاتی ہے اور دونوں جہانوں کی خوشیاں اسے میسر ہو جاتی ہیں۔ یہ سب سے بڑی خدمت ہے اور یہی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قبول کرتا ہے اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا درجہ اسی لیے اعلیٰ اور عرفہ ہے کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق خدا کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے مبعوث کیا جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سید المرسلین اس لیے بنایا گیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے جو کتب سماوی لے کر آئے اور نور ہدایت لے کر آئے، مخلوق خدا کو خدا کے راستے پر بلاتے رہے ہیں، ان کے انوار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا ایک حصہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی ساری مخلوق کے لیے رحمت بنایا گیا ہے، اور اس رحمت کا حصہ ان انبیاء کو بخشا گیا جس کے ذریعے ان کو مخلوق خدا کا ہادی بنایا گیا۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ حقیقت بیان کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر یہود و نصارہ اور مشرکین موجود تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے انکار کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو خوشخبریاں کتب سماوی میں موجود تھیں ان کو چھپایا، تو اللہ تعالیٰ نے بدرجہ اتم ان پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور یہ تاریخی حقیقت بیان فرما کر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مخلوق کے سامنے بیان فرمائی تاکہ ساری مخلوق اپنی بہتری اور بھلائی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی وابستگی قائم رکھے اور شیطان اور نفس سے بچ کر اپنی زندگی گزارے۔ اب ہمارے لیے یہ ایک نصیحت بن گئی کہ جو شخص بھی اپنی زندگی سنوارنا چاہتا ہے وہ نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرے۔ جو لوگ نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی غلامی میں داخل ہو جاتے ہیں، اور خدا ان کے دونوں جہانوں کو سنوار دیتا ہے اور دونوں جہانوں کی مشکلات کو حل فرما دیتا ہے۔ نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینے صاف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتے ہیں، اور یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ اس لیے اس محفل میں بیٹھ کر یہ وظائف اس طریقے سے پڑھنے چاہیے کہ دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ مالک الملک ہمیں اپنی غلامی میں قبول فرمائے اور ہمیں وہ نسبت عطا فرمائے جو دونوں جہانوں میں صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔